اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہی ہے۔ اگر آدمی نے 1 طلاق دی یا 2 دے دی یا 2 اکٹھی دے دی تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، پھر اس کے بعد یا تو روک رکھنا ہے اس کو دستور کے مطابق، یا تو عورت سے رجوع کر لے اس کو دستور کے مطابق، کھانا پینا بھی دے، ضد نہ کرے اور رکھ لے، او تسریح بإحسان، یا اس کو آزاد کرنا ہے نیکی کے ساتھ، یعنی یا تو پھر اس کو چھوڑ دے، رجوع نہ کرے، وہ احسان کرتے ہوئے اچھی طریقے سے اس کو چھوڑ دے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہ بات کہ ان تأخذوا، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کو چھوڑ دو تو تم ان سے لو، مما، اس مال میں سے آتیتموہن، جو تم نے ان کو دیا ہے، شیئا، کچھ بھی، یعنی جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لینا تمہارے لیے حلال نہیں۔ مار دیا ہے تو مار عورت کا حق ہے، اور اسی طرح کوئی ہدیہ تحفہ دیا ہے وہ بھی عورت سے واپس لینا جائز نہیں۔ ہاں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے الا ان یخافا، سوائے اس صورت کے کہ دونوں میاں بیوی اس بات سے خوف کھاتے ہوں، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ خاوند طلاق بھی نہیں دیتا لیکن ڈر بھی ہے کہ آپس میں جھگڑا رہتا ہے، یہ اللہ کی جو حدیں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں جو اللہ نے حقوق رکھے ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، تو اس صورت میں جائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی خلا کی صورت اللہ بیان فرما رہے ہیں، پھر عورت خلا لے لے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم خوف کرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں جو ہیں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس چیز میں کہ وہ عورت اپنی جان چھڑانے کا فدیہ دے دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے حد سے تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو شخص اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ پچھلی آیات کریمہ میں عدت کا مسئلہ بیان ہوا تھا، تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا۔ عدت کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ طلاق کے بعد اور دوسرے نکاح کے درمیان، جب عورت کو طلاق ہوئی، طلاق کے بعد ظاہر بات ہے اس نے دوسرا نکاح کرنا ہے، اس کے درمیان عورت وقفہ کرے، عدت گزارے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ امید سے ہے یا نہیں ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے، حمل ہے کہ نہیں۔ پھر 2 صورتیں ہیں، اگر وہ امید سے ہے، حمل سے ہے، تو وضع حمل تک دوسرا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے 6 مہینوں بعد بچہ پیدا ہو، 8 مہینوں بعد ہو، یا پورے 9 مہینے گزر جائیں، اس کے لیے عدت یہی ہے، وضع حمل کے پیدا ہونے تک جو ہے پھر عورت کی عدت ہوگی، لمبی عدت ہوگی یا مختصر ہو جائے گی۔ اگر 1 دن بعد بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے، یا 9 مہینے بھی اسے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ طلاق کے بعد وہ امید سے نہیں ہے، تو پھر 3 حیض جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، 3 جو ہے ناپاکیاں، وہ اس کی عدت ہے۔ اور اسی طرح تیسری صورت کم سن بچیاں، بعض دفعہ بچپن میں ماں باپ نکاح کر دیتے ہیں، پھر وہ ان کا آپس میں نباہ نہیں ہوتا اور نابالغی کی اور عمر میں ہی وہ ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں، کم سن بچی ہو یا بوڑھی عورت کو طلاق ہو جائے، ان دونوں کا چونکہ ماہواری ختم ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے ان کی عدت 3 مہینے مقرر کی گئی، وہ 3 مہینے جو ہے وہ عدت گزاریں گے۔ اور اسی طرح چوتھی صورت بیوہ ہو گئی کہ طلاق تو نہیں ہوئی لیکن خاوند فوت ہو گیا، تو خاوند فوت ہونے کے بعد بھی 2 صورتیں ہیں، یا تو حمل ہوگا یا تو حمل نہیں ہوگا۔ اگر خاوند فوت ہوا ہے تو عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت بھی وہی وضع حمل ہوگی، 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی۔
پھر اس کو حمل تک انتظار کرنا ہوگا، چاہے مہینے بعد بچہ پیدا ہو جائے چاہے 9 مہینے اسے بیٹھنا پڑے۔ لیکن اگر بیوہ جو ہے وہ حاملہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے کہ ان 4 مہینوں خاوند کی وفات کی تاریخ سے لے کر 4 مہینے 10 دن وہ بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، بھڑکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی، اور اسی طرح جو ہے خوشبو نہیں لگا سکتی، کسی دوسرے کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتی، کوئی دوسرا اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بہت ساری پابندیاں اس پر عدت میں لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے عدت کی، یہ ساری مختلف عورتوں کی مختلف حالتیں جو ہوتی ہیں، ان حالتوں کے اعتبار سے عدت مختلف ہو جاتی ہے۔ یہ عدت جو ہے پیچھے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے۔ اور ایک مسئلہ پیچھے یہ بھی بیان ہوا کہ مرد کو اللہ نے عورت پر ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی، ایک درجہ فضیلت، کیونکہ مرد عورتوں کا، گھر والوں کا، بچوں کا نگران ہوتا ہے اور کفیل ہوتا ہے۔ باقی جو حقوق ہیں، حقوق کے اندر برابری ہے، حقوق میں مساوات ہے۔ جو حقوق اللہ نے مرد کے رکھے ہیں عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ حقوق پورے کرے، اور جو عورت کے حقوق رکھے ہیں مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ عورت کے حقوق کو پورا کرے۔ تو مرد اور عورت اپنے اپنے دائرۂ کار میں دونوں زوجین جو ہیں وہ حقوق اور فرائض کے ذمہ دار ہوں گے۔ یہ 2 مسئلے گزشتہ درس کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ آج کے درس میں طلاق کی تعداد کیا ہے اور ان سے متعلقہ احکام کیا ہے۔ کل یہ بیان کیا گیا تھا کہ نکاح جو ہوتا ہے یہ مرد اور عورت کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو جس کی پابندی فریقین کے لیے، دونوں فریقوں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تاہم عام معاہدوں اور نکاح کے معاہدے میں فرق ہے۔ یاد رکھیں نکاح میں دونوں پہلو ہیں، دنیا کا پہلو بھی ہے، دین کا پہلو بھی ہے۔ تو دنیا کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہم عام لین دین کا معاہدہ کرتے ہیں، مجھ سے کسی نے پیسے لیے، میں کہوں لکھو بھائی، یا کسی نے مجھے واپس کیے، وہ کہتا ہے جی اب آپ نے واپس لے لیے لکھو، یہ معاہدہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کاروبار کے سلسلے میں معاہدہ ہو جاتا ہے، یہ کاروبار کس کا ہے اور کون چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی لکھنا ہو وہ معاہدہ کر لیتے ہیں آپس میں۔ اسی طرح شراکت کے متعلق معاہدہ ہوتا ہے کہ میں اس کاروبار میں اتنا شریک ہوں، یہ اتنا شریک ہے، اس کا اتنا نفع ہوگا، میرا اتنا نفع ہوگا، اور یہ ہوگا فلاں ہوگا، جو کچھ لکھنا ہوتا ہے، یہ سارے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، معاہدے ہوتے ہیں۔ تو نکاح بھی ایک معاہدہ ہے۔ جو ہی نکاح ہوا، ایجاب قبول ہوا گواہوں کی موجودگی میں، تو وہ ساری کی ساری پابندیاں ان دونوں پر لاگو ہو گئیں کہ جو کچھ لمحے پہلے ان دونوں پر لاگو نہیں تھی۔ اب کسی کی بچی کو کھلانا میرے ذمہ لازم نہیں ہے، کسی کی بچی ہے، اس کو پہنانا میرے ذمہ لازم نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے نکاح میں دے دی۔ جو ہی نکاح ہوا اب اس کی ذمہ داری باپ سے ہٹ کے، بھائی سے ہٹ کے میرے اوپر آ گئی۔ اب اس کا نان، نفقہ، رہائش میری ذمہ داری بن، تو یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ تو اس لیے عام معاہدوں میں، عام ایگریمنٹس میں اور نکاح کے معاہدے میں تھوڑا سا فرق ہے کہ نکاح کے معاہدے میں معاملے کے علاوہ عبادت اور سنت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، معاہدے کا معنی بھی پایا جاتا ہے کیونکہ معاملہ ہو رہا ہے، اور دوسرا معنی عبادت اور سنت کا۔ آپ اکثر نکاح کے موقع پر خطبہ سنتے ہیں، حضور کا ارشاد بیان کیا جاتا ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا جو آدمی نکاح کر سکتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، اور وہ پھر نکاح کرے، نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے گا، نکاح نہیں کرے گا، حضور نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی میرے والے کام اس کے اندر موجود نہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنت الانبیاء، نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے، سارے نبیوں نے جو ہے وہ نکاح کیا۔ قرآن مجید میں بھی انبیاء علیہ السلام کی حیثیت کے متعلق اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ سب نبیوں کی بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، ان میں سے ایسا کوئی نہیں تھا جو کھاتا پیتا نہ ہو، معاملہ نہ کرتا ہو، اس کو نکاح وغیرہ سے واسطہ نہ ہو، ہر ایک کا نکاح۔ البتہ 2 پیغمبر ایسے گزرے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا، 2 پیغمبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ان کو موقع ہی نہیں مل سکا کہ یہ نکاح کر سکیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نکاح نہیں ہوتا۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس سے مستثنا ہے،
تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ یہ بالکل نوجوان پیغمبر تھے، تقریباً 25، 26، 27 سال کے تھے کہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، بالکل نوجوان تھے۔ اللہ نے جو ہی بالغ ہوئے تو ان کو نبوت عطا فرمائی، اور یہ بلکہ بچپن میں ماں کی گود میں ہی انہوں نے جو ہے بولنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بعد میں جب نبوت ملی تو یہودی ان کے مخالف ہو گئے، انہوں نے ان کو صلیب پر لٹکانا چاہا اور پھانسی دینی چاہیے، تو اللہ جل شانہ نے اپنے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قرب قیامت میں دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو دوبارہ وہ اپنا نکاح بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی طبی موت مریں گے، طبی وفات جو ہے وہ پائیں گے، اور پھر وہ دفن بھی ہوں گے۔ تو بہرحال ان جو ہے دو نبیوں کے علاوہ نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے، تو اس لیے نکاح سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو نکاح اگرچہ ایک اجتماعی معاہدہ ہے، مگر اس کے اندر کچھ حدود ہیں، یاد رکھیں، شرائط ہیں، کچھ قیود جو ہیں وہ شریعت نے بیان فرمائی۔ شریعت پہلی قید کیا ہے؟ پہلا کہ شریعت نے کوئی بھی مرد زن ہو، کوئی بھی مرد اور عورت ہو، اس کے درمیان نکاح کو جائز قرار نہیں دیا، بلکہ مخصوص عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، وہ محرمات ابدیہ میں آتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے حرام ہوتی ہیں۔ تو یہ بعض صورتیں جن کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے، آگے سورہ نساء میں آئے گا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی یہ آگے سورہ نساء میں آئے گا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے ہمیشہ حرام ہیں، ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بانجیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، خوش دامن یعنی ساس جو ہے یہ بھی حرام قرار دی گئی ہے، اور حرمات ابدیہ ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح منکوحہ عورت سے، وہ عورتیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی دوسرے کی پہلے ہی نکاح میں ہیں، تو نکاح شدہ عورت سے آگے دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا نکاح پہلا ختم نہ ہو جائے، طلاق نہ ہو جائے، عدت نہ گزر جائے۔ اسی طرح رضاعی بہن بھائی جو ہیں، جن کا میں نے آپ نے یا کسی نے بچپن میں دودھ پیا ہو، وہ دودھ جس کا پیا ہو وہ ماں بن جاتی ہے، اس کی اولاد میں سے جو ان کے بچے ہیں وہ میرے بھائی بن جائیں گے، جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ میری بہنیں بن جائیں گی، ان جو ہے بہنوں سے میرا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ رضاعی بہن بھائی ہیں، یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلی شرط نکاح کے اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں یہ ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرو جن سے نکاح جائز ہے، جو حرمات ابدیہ ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام کیے گئے ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پوری تفصیل آگے آئے گی سورہ نساء کے اندر، انشاءاللہ اس کو پورا بیان کیا جائے گا۔ ان سب کو بیان فرما کے اللہ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو ہم نے عورتیں بیان کر دی ہیں ان سے نکاح تو جائز نہیں ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جو بھی ہیں ان سے تمہارا نکاح جائز ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے اس میں۔ دوسری بات، نکاح میں گواہ ضروری ہے، گواہان جو ہیں، دو گواہ وہ بھی لازمی ہیں۔ اب جو ہم دوسرا ایگریمنٹ کرتے ہیں دنیا کے معاملے میں، شراکت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں، قرض کے معاملے میں، ان معاملات میں جو ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں ان میں گواہ کے بغیر بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معاملہ کرتے ہیں گواہ مقرر نہیں کرتے، گواہ مقرر کرنا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے، مستحب کے درجے میں ہے اور سنت عمل ہے، اور اس میں بڑی خیر ہے، بڑی برکتیں ہیں کہ ہر معاملے میں گواہ رکھا جائے۔ جب کوئی پیسہ لے رہا ہو 1-2 لاکھ رقم، کل وہ اگر نہ مکر جائے اور کہے میں نے لیا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے بہت سے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے گواہ مقرر کیا جائے تو یہ سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ لیکن اگر آپ گواہ مقرر نہیں کرتے تو معاملہ ہو جائے گا، معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن نکاح کے لیے گواہان لازمی ہیں۔ نکاح کے اندر جو 2-3 شرطیں ہیں
جو ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ گواہوں کا موجود ہونا، اسی مجلس میں ہونا اور اسی مجلس میں وہ موجود ہوں اور ساری چیزوں کو وہ سن رہے ہیں۔ تو نکاح کے لیے گواہان، تو اس میں گواہوں کے بغیر نکاح پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا، پورا نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا جو ہے نکاح کے لیے حق مہر جو ہے مقرر ہونا، یہ بھی اس کی شرائط میں سے، مہر دینا پڑے گا، مال خرچ کرنا ہوگا، اس کے بغیر نکاح درست نہیں۔ اب مہر میں یہ ہے کہ آپ آپس میں جو دے سکتے ہیں، جتنی آپ کی جرت ہے، وہ آپس میں معاملہ طے کر لیں، اور طے کرنے کے بعد نکاح کے وقت اس کو لکھا لیا جائے، وہ جو ہے عورت کا حق ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے سارا مکان عورت کے جو ہے لکھا دیا، وہ عورت کا ہے، وہ اس میں اب آپ کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر آپ نے لاکھوں روپے اور جو ہے 20 تولے سونا لکھا دیا ہے، وہ اب عورت کا ہے، اب اس کے مہر میں وہ اس کا حق ہو گیا ہے، اب آپ اس سے لے نہیں سکتے۔ لیکن اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے اور اس میں مہر مقرر نہیں کیا جاتا، یا وہ کہتا ہے میں مہر مقرر ہی نہیں کرتا، تو یہ بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اس نکاح کے ایگریمنٹ میں یہ ضروری ہے کہ عورت کو مہر دینا ہوگا، اور مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مقرر نہیں کر سکے تو پھر شریعت نے، فقہا نے دوسرا ضابطہ بتایا ہے کہ مہر مثل اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ مہر مثل کسے کہتے ہیں؟ یعنی اسی عورت کی چچا زاد کی، ماموں زاد کی، پھوپھی زاد کی، خالہ زاد عورتوں کی، یا اس کے خاندان کی دوسری بچیوں کا جو عام طور پر مہر لکھا جاتا ہے، وہی مہر اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو بہرحال تیسری شرط کیا ہے؟ حق مہر جو ہے، یہ بھی شرائط میں سے۔ اور چوتھی چیز کہ نکاح کے معاہدے میں بعض حقوق کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ حقوق متعین ہیں، عورت اپنے حقوق طلب کر سکتی ہے۔ ان میں 3 قسم کے حقوق ہیں: کھانا، کپڑا اور رہائش۔ کھانا، کپڑا اور رہائش یہ عورت کے حقوق ہیں جو مرد کے ذمے ہیں۔ اس کو نان نفقہ اور رہائش بھی کہتے ہیں۔ تو البتہ یہ بنیادی ضروریات میں سے ہیں عورت کی، کہ اب کسی عورت سے آپ نکاح کر رہے ہیں تو کم از کم اتنی کمائی تو کر رہے ہوں، کل اس کا کھانا تو اس کو کھلا سکے۔ یہ نہ ہو کہ عورت اور بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ آپ اس کی رہائش اسے دے سکے کہ ایک چھت مل جائے، ایک کمرہ ہی بھلے اس کو مل جائے جس میں اس کا سامان ہو، اپنی جو ہے اس کو استعمال کر سکے، وہ اس کی ضرورت میں آ سکے۔ اور اسی طرح سال کے اندر کم از کم 2 جوڑے، سردیوں کا اور گرمیوں کا جوڑا، یہ مرد کے اوپر لازم ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کھانا، کپڑا اور رہائش۔ اب یہ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جو نوجوان کمائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ کما کے نہیں لاتا، اسی طرح گھومتا پھرتا رہتا ہے، اسی طرح اس کے والدین کو چاہیے اس کا نکاح نہ کروائیں، کیونکہ نکاح اس کے لیے ضروری ہے جو اپنی بیوی کا نان نفقہ اور رہائش پورا کر سکتا ہو۔ اگر وہ پورا نہ کر سکتا ہو تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ تم روزے رکھو، روزے تمہاری شہوت کو توڑ دیں گے جب تک کہ تم عورت کی یہ 3 چیزوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ بلکہ فقہا نے اس نکاح کو حرام لکھا ہے کہ جو مرد کماتا کھاتا نہ ہو اور جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی مارے گا، اپنی بیوی کو بھی اسی طرح پریشان رکھے گا۔ تو اس لیے جو ہے شریعت نے یہ چیز ضروری رکھی ہے۔ کھانا، کپڑا، رہائش عورت کے حقوق ہیں، مرد کے ذمے ہیں۔ البتہ عورت کو اللہ نے یہ فرمایا، آگے آئے گا، کہ وہ خاوند کی حیثیت کے مطابق ان چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اب خاوند لا رہا ہے 10,000 یا 20,000 روپیہ تنخواہ اور عورت خرچے کرے 40,000 کے حساب سے، تو یہ شریعت میں جائز نہیں۔ خاوند کی حیثیت دے کے اس کی حیثیت کے مطابق جو ہے اس سے طلب کرے، خاوند کی حیثیت سے زیادہ طلب کر کے اس کو مشکل کے اندر نہ ڈالے۔ تو یہ جو ہے چوتھی چیز جو ہے نکاح کے اندر۔ 5ویں چیز جو ہے کہ پھر یہ بھی نکاح کی شرط ہے کہ اگر کسی وجہ سے میاں بیوی کا گزارا نہ ہو سکے اور آپس میں نباہ نہ ہو سکے، چخ ہوتی رہے، لڑائیاں ہوتی رہیں اور جو ہے آپس میں معاملات خراب ہو رہے ہوں، تو شریعت نے خاص شرائط کے تحت اس معاہدے کو ختم کرنے کی بھی اجازت دی ہے۔ اس کو طلاق اور خلع کا قانون کہتے ہیں۔ طلاق اور خلع کا قانون شریعت میں موجود ہے۔ طلاق مرد کے لیے ہے کہ مرد طلاق دے گا، یہ طلاق مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ خلع عورت کے لیے ہے کہ اگر خاوند جو ہے ظالم ہے اور ظلم بھی کرتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، تو عورت جو ہے وہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ
جو ہے عدالت کے اندر رجوع کر سکتی ہے کہ میں اپنے خاوند سے خلا لینا چاہتی ہوں، پھر عدالت جو ہے اس مال کے بدلے میں جو خاوند نے اس کو دیا ہے، جو گھر دیا ہے، جو باغ دیا ہے، جو کوئی دیا ہے، اس کے بدلے میں اس سے طلاق لے سکتی ہے۔ یعنی یہ دو چیزیں، خلا اور طلاق جو ہے، یہ شریعت نے اس کا حل رکھا ہے۔ جب دونوں میں تنازع ہو جائے، اس میں بھی فوراً طلاق نہیں ہے، پہلے زوجین کے درمیان جب تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، پہلے خود اسے حل کرنے کی کوشش کریں، خود بیٹھ جائیں اور اسے نمٹانے کی کوشش کریں۔ اگر خود صلح صفائی جو ہے نہ ہو سکے تو پھر جو ہے معروف طریقے سے میاں بیوی جو ہے اس کی جو خاندان ہے، دونوں خاندانوں سے آگے آئے گا سورہ نساء کے اندر، ایک ایک نمائندہ لیا جائے، خاوند کی خاندان سے بھی اس کا تایا چچا یا کوئی بڑا لے لیں، اور بیوی کے خاندان میں سے بھی اس کا کوئی بڑا ہو، یہ دونوں بیٹھیں اور یہ دونوں ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر پھر بھی مصالحت نہ ہو سکے تو پھر معروف طریقے سے میاں بیوی میں جدائی کرا دی جائے کہ اب اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہا، لہٰذا دونوں کی بھلائی اس میں ہے کہ ان دونوں میں تفریق ڈال دی جائے۔ یہ سارے کی ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ نکاح کے اصول ہیں، نکاح کے قواعد ہیں اور بنیادی شرائط میں سے۔ اب طلاق کی 3 قسمیں ہیں، اور پھر طلاق رجعی اس میں سے 2 ہیں، پھر جو اگر 3 دے دی تو پھر 3 کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کل کے درس میں بیان کی جائے گی اللہ جل شان سے۔ اور خلا کیا ہے، خلے کی شرائط کیا ہیں، خلے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شان سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کی نفاذ کرنے اور اس کو یا اللہ شائع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ قرآن و سنت کا نظام ہمیں نصیب فرما، بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے باطل نظاموں پر اپنے نظام کو غالب فرما، اسلام کی بہاریں نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، جو مشکلات کے اندر ہیں ان کی مشکلات کو حل فرمائیے، آسانیاں پیدا فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کے حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔